حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو لے کر نکلے اور ان کا ارادہ عکاظ کے بازار جانے کا تھا، اور ادھر شیاطین اور آسمان سے آنے والی خبروں کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دی گئیں، اور ان شیاطین پر ستارے ٹوٹنے لگ گئے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ زمین پر پھیل جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چنانچہ تہمہ کا رخ کرنے والے شیاطین جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ نکلے۔ آپ اس وقت عکاظ کی طرف جانے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب ان جنات کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی تو اسے غور سے سننے لگے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آسمانوں کی خبریں سننے سے روک رہی ہے۔ سو یہ اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہنے لگے، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا جو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پہ ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم جنات کی اقسام کی بات کریں تو جنات کی 4 اقسام ہیں: عفرت، مرد، شیطان اور جن۔ عفرت یہ بہت ہی طاقتور اور ضدی جنات ہیں جو آگ سے بنے ہوتے ہیں، اور تمام جادوگر جو جادو کرتے ہیں ان کا پورا ارادہ ہوتا ہے کہ اس جن کو اپنے تابع کر سکیں۔ یہ جن کھٹی اور تیکھی چیزیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جادوگر جادو کرتے ہوئے اپنے پاس مرچیں اور نیمبو ضرور رکھتا ہے، اور جس کے پاس بھی یہ جن تابع ہو جائے تو اس سے خطرناک قسم کا جادو کوئی نہیں کر سکتا۔ مرد یہ قوی اور مضبوط جنات ہوتے ہیں جو شیطانی قوتوں سے وابستہ ہیں، یعنی یہ شیطانی قوتوں کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں۔ شیطان یہ جنات اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، انسان کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہ شیطان کا اپنا ذاتی قبیلہ ہے۔ عام جن یہ عام جنات ہیں جو انسانوں کی طرح مختلف صلاحیتوں کے حامل ہیں، اور ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنات کبھی کسی جسم میں، انسانی جسم میں کس وقت داخل ہوتے ہیں، یا ایسے کون سے لمحات ہیں جب جنات آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کتنے بھی وظیفے، کتنے بھی کلام کیوں نہ کیے ہوں، اس کے باوجود بھی جنات آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کمزوری کے لمحات جب انسان غصے، نفرت، ڈپریشن میں ہوتا ہے تو جنات بآسانی آپ کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے زیادہ تر فوتگیوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ چکر کھا کے بے ہوش ہوتے ہیں، اور اسی لیے لوگوں کو واش روم میں رونے سے منع کیا جاتا ہے، کیونکہ غسل خانے میں، واش روم میں جنات موجود ہوتے ہیں، اور جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو وہ آپ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کمزور مقامات، ایسے مقامات جیسے کہ خالی اور ویران جگہیں، ایسی جگہوں پہ جنات بہت زیادہ طاقت میں موجود ہوتے ہیں۔ کالا جادو، کالے جادو کے ذریعے بھی جنات آپ کے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں۔ دینی عمل کی غفلت، جب انسان دین کے احکامات سے دور ہوتا ہے، کسی غلط شہبت میں ہوتا ہے، تب بھی جنات بآسانی آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب جنات کا اثر آپ پہ موجود ہے، یا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنات آپ کے جسم میں موجود ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کبھی بھی جنات آپ کے جسم میں داخل نہ ہو سکیں، تو کوشش کریں کہ باوضو رہا کریں، اور سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور جس گھر میں اذان یا اللہ کا ذکر یا سورہ بقرہ پڑھی جائے یا سنی جائے، وہاں سے بھی شیطان جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اچانک غائب ہو گئے۔ چنانچہ ہم انہیں وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کرنے لگے، اور آپس میں ہم نے کہا کہ شاید آپ کو اغوا یا قتل کر دیا گیا۔ ہماری وہ رات انتہائی پریشانی کے عالم میں گزری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا کی جانب سے آتے دیکھا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے رات کو آپ کو بہت تلاش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنات کا ایک نمائندہ آیا
اور میں اس کے ساتھ چل پڑا اور انہیں قرآن سنایا۔ پھر آپ ہمیں بھی اس جگہ پہ لے کے گئے اور ہمیں ان کے نشانات اور علامات دکھائیں، اور فرمایا کہ جنہوں نے مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے فرمایا ایسی ہر ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو، اور ہر گوبر تمہارے جانوروں کا کھانا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہنے لگے تم ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا مت کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے کھلے چھپے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک معاف فرمائے، قبر کے جہنم کے عذاب سے بچائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشانی کے عالم میں موجود ہیں اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ جو جنگ لڑائی جھگڑے کے حالات میں موجود ہیں اللہ پاک ان میں امن و ایمان عطا فرمائے، ان کو سکون عطا فرمائے، آزادی عطا فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ تلے مبتلا ہیں اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک بہترین خوبصورت اولاد کی نعمت اور برکت عطا فرمائے۔ جو شادی ازواجی زندگی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے۔ جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے، اور جو لوگ جادو جنات نظر بد کے مریض ہیں اللہ پاک انہیں شفا نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے